اپنے تمام ناظرین کو اسپین اور جبرالٹر کی پہلی قسط کے ساتھ خوش آمدید۔ ان قسطوں میں جو جگہیں دکھاؤں گا ان کی کمنٹری کے دوران میں تاریخی پس منظر نہیں بتا سکوں گا، اس لیے اس قسط میں آپ کو موسیٰ ابن نصیر اور طارق ابن زیاد کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ لوگ کتنے نڈر سپہ سالار تھے اور بدقسمتی سے ان کا کتنا برا انجام ہوا۔ یہ واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے تقریباً 75 سال بعد کے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ الولید تھا، جس کا دارالحکومت دمشق میں تھا۔ اس زمانے میں مسلمان خلفاء اپنی حکومت کی سرحدیں وسیع کرنے میں مصروف تھے۔ ولید کی خوش قسمتی کہ اس کو قنیبہ ابن مسلم، موسیٰ ابن نصیر، محمد ابن قاسم اور مسلمہ بن عبد الملک جیسے نامور سپہ سالار اور فاتح مل گئے تھے، جنہوں نے حکومت کو چین اور یورپ تک پھیلا دیا۔ اس وقت اندلس یعنی اسپین اور پرتگال کے اندرونی حالات بے حد خراب تھے، جہاں حکومت پر عیسائی پادریوں کا اقتدار تھا۔ یہ ملا بے حد عیاش تھے۔ حالانکہ عیسائی مذہب میں پادریوں پر کافی پابندیاں ہیں، لیکن ان کی خانقاہیں حسین عورتوں کا اکھاڑا تھی۔ رعایا حکمرانوں اور جاگیرداروں کے مظالم سے تنگ تھی۔ یہودیوں سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ گاتھ خاندان کے آخری بادشاہ ویٹیزا حالانکہ بے حد عیش پرست تھا، لیکن اس نے اپنے دور میں کافی اصلاح کی، پادریوں کے اقتدار کو گھٹایا اور بہت سے جابرانہ قوانین کو منسوخ کیا۔ رعایا کو جاگیرداروں کے مظالم سے چھڑانے کی کوشش کی، یہودیوں کو مراعات عطا کی اور اس کی کوششوں سے ملک کے حالات کچھ حد تک سنبھلے۔ لیکن ملا اپنے اقتدار کو کم ہوتا کیسے دیکھ سکتے تھے؟ وہ سب ویٹیزا کے خلاف ہو گئے اور اس کو معزول کر کے ایک بوڑھے فوجی افسر راڈرک، جس کا شاہی خاندان سے کوئی تعلق نہ تھا، تخت نشین کیا۔ گاتھ خاندان میں دستور تھا کہ امراء اور جاگیرداروں کے لڑکے دربار شاہی میں اور لڑکیاں ملکہ کی زیر نگرانی پرورش پاتی تھیں اور وہیں تعلیم و تربیت بھی حاصل کیا کرتی تھی۔ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ ان کی جان کے خوف سے ان کے والدین میں بغاوت اور سرکشی کا خیال پیدا نہ ہو سکے۔ اس وقت کے ایک سردار کاؤنٹ جولین کی ایک لڑکی بھی راڈرک کے محل میں تھی۔ یہ بڑی حسین و جمیل تھی۔ راڈرک اس پر فریفتہ ہو گیا اور زبردستی اس کا ریپ کر دیا۔ لڑکی نے باپ کو اطلاع دی اور کاؤنٹ جولین راڈرک کا دشمن ہو گیا۔ چنانچہ اس نے شمالی افریقہ کے والی موسیٰ ابن نصیر کو خط کے ذریعے اسپین پر حملے کی دعوت دی، پھر خود موسیٰ سے ملا، اس سے اندلس کی سرسبزی، دولت اور اندرونی خلفشات کو بتا کر حملے پر آمادہ کیا اور اس مہم میں ہر قسم کی مدد کا وعدہ بھی کیا۔ موسیٰ نے ولید کو خط لکھا اور اس سے اجازت چاہی۔ ولید نے جواب دیا کہ مسلمانوں کو متلاطم سمندر کے خطرات میں پھنسانا مناسب نہیں، پہلے وہاں کے حالات معلوم کرو۔ موسیٰ نے جواب لکھا کہ یہاں پر سمندر نہیں، معمولی خلیج ہے۔ پھر اس نے اپنے غلام طریف ابن مالک کو 500 کی جماعت کے ساتھ خلیج عبور کر کے بھیجا، جس نے بعض ساحلی علاقوں پر حملہ کیا، کافی مال غنیمت جمع کیا اور صحیح و سالم واپس آ گیا۔ دور اسلام میں آزاد کیے گئے کئی غلاموں کا نام سنہری الفاظ میں لکھے جانے کے قابل ہے، جیسے بلال حبشی، سلمان فارسی، زید بن حریثہ، میثم تمار، قمبر اور بی بی فضہ۔ ایسے ہی ایک آزاد کرتا غلام کا نام طارق تھا۔ یہ کالا تھا اور آہستہ آہستہ اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے بربر فوج کا ایک سپہ سالار بن چکا تھا۔ موسیٰ نے اپنے سپہ سالار طارق ابن زیاد کو 7,000 فوج کے ساتھ خلیج پار روانہ کیا۔ 4 جہازوں نے کئی چکر لگا کر اس فوج کو خلیج عبور کروایا اور جبل طارق پر اتار دیا۔ اس فوج میں صرف 20-30 عرب تھے، ورنہ سب بربر تھے۔ اس جگہ کا نام طارق ابن زیاد کی ہی وجہ سے جبل طارق بنا، جس کو آج کل جبرالٹر کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک گاتھ جاگیردار تھیوڈومیر نے مقابلے کی کوشش کی، لیکن بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے راڈرک کو اطلاع بھجوائی اور سارے حالات سے آگاہ کیا۔ راڈرک اس وقت بلبونا میں ایک مہم جوئی کے سلسلے میں مصروف تھا۔
وہ فوراً جبرالٹر کی طرف 1,00,000 فوج کے ساتھ بڑھا۔ طارق ابن زیاد نے موسیٰ ابن نصیر سے مزید امدادی فوج مانگ بھیجی۔ پھر موسیٰ نے 5,000 سپاہ اور بھیج دی۔ اب مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہو گئی اور مخالف میں 1,00,000 فوج۔ طارق ابن زیاد نے اپنی افواج میں کچھ مایوسی دیکھنے کے بعد کچھ سپاہیوں کو کشتیاں جلانے کو بھیجا۔ میں یہاں پر کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ وقت کیسا ہوگا۔ اس جگہ پر راڈرک کی فوج جمع ہوگی۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ کچھ سپاہی بھاگ کر کشتیوں کی طرف جا رہے ہیں، شاید واپس بھاگ رہے ہوں گے۔ اچانک ایک کشتی میں آگ لگ گئی۔ واہ، کیا خوشی ہوئی ہوگی۔ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب تو مسلمانوں کی فوج کے بھاگنے کا کم از کم ایک رستہ تو کم ہوا، یہ لوگ بنا لڑے ہتھیار ڈال دیں گے۔ پھر یہ کیا، دوسری کشتی کو بھی آگ لگ گئی اور یہ لوگ آگ بجھانے کی بھی کوشش نہیں کر رہے۔ ماجرا کیا ہے؟ بے حد کنفیوز ہوئے ہوں گے۔ یہ لو، ایک اور کشتی جل رہی ہے۔ یہ لوگ پاگل ہیں، بھاگیں گے کیسے؟ ہماری اتنی بڑی فوج اور یہ اس کا 10واں حصہ، اور پھر آہستہ آہستہ کشتیاں چل رہی ہیں۔ سوچ رہے ہوں گے یہ لوگ تو بالکل پاگل ہیں، یہ تو خودکشی کرنے آئے ہیں۔ جتنی دیر میں کشتیاں جل کر ختم ہوئی ہوں گی، ان کے مورال کا کیا حال ہوا ہوگا؟ راڈرک کی فوج کے دلوں کی دھڑکنیں کیسی ہوں گی؟ امیدیں آہستہ آہستہ کیسے دم توڑ رہی ہوں گی؟ بہرحال پھر طارق ابن زیاد نے ایک بے حد مشہور تقریر کی جس کا خلاصہ یہ ہے: اب تم لوگوں کے فرار کا کوئی راستہ نہیں، دشمن تمہارے آگے ہے اور سمندر پیچھے، بچنے کا صرف ایک راستہ ہے، آگے بڑھو۔ لوگو، میری تقلید کرو، اگر میں حملہ کروں تو تم بھی حملہ آور ہو جاؤ، اور جب میں رک جاؤں تو تم بھی رک جاؤ۔ میں اس سرکش پر حملہ کر کے دست بدست مقابلہ کروں گا۔ اگر میں اس حملے میں مارا جاؤں تو تم رنج و غم نہ کرنا، جیسے ہی میں حملہ کروں تم بھی حملہ آور ہو جاؤ۔ راڈرک بھی بڑی شان سے مقابلے میں آیا۔ وہ خود فوج کے آگے تخت رواں پر سوار تھا۔ میدان میں آنے کے ساتھ ہی اس نے حملہ کر دیا۔ مسلمان بھی مقابلے میں آ گئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ طارق اس یرغال میں سب سے آگے تھا۔ دونوں کی قوت میں کوئی تناسب نہ تھا۔ ایک طرف ہر طرح کے اسلحے سے آراستہ 1,00,000 فوج تھی، دوسری طرف اپنے ملک سے دور 12,000 پردیسی تھے۔ معنوی اعتبار سے دونوں میں بڑا فرق تھا۔ 12,000 مسلمانوں کا ہر فرد جام شہادت کے لیے بے تاب تھا۔ اس کے برعکس ہسپانیوں میں پھوٹ تھی۔ گو کہ راڈرک کے ساتھ 1,00,000 فوج تھی، لیکن وہ شاہی خاندان سے نہ تھا، اس لیے اسپین کے اکثر شرفاء اور خاندان شاہی کے افراد اس کے خلاف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ عرب طریف ابن مالک کی طرح لوٹ مار کر کے نکل جائیں گے، لیکن اس کے نتیجے میں انہیں راڈرک کے تسلط سے نجات مل جائے گی۔ اس لیے انہوں نے راڈرک سے رہائی حاصل کرنے کے لیے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور عین میدان جنگ میں اندلس کے سابق گات فرما رواں وٹیزا کے لڑکے پسپا ہو گئے۔ راڈرک کی قوت کا مدار امرا اور جاگیرداروں پر تھا، اس لیے ان کے الگ ہو جانے کے بعد اس نے نہایت شکست فاش کھائی اور ایسا لاپتہ ہوا کہ آج تک تاریخ اس کا انجام بچانے سے قاصر ہے۔ کاؤنٹ جولین نے، جو کہ برابر تاریخ کے ساتھ تھا، مشورہ دیا کہ اس وقت ہسپانیوں کے دل پر رعب چھایا ہوا ہے، انہیں زیر کرنے کا یہی موقع ہے، قبل اس کے کہ وہ آئندہ کے متعلق آپس میں مشورہ کریں۔ پورے ملک میں فوجیں پھیلا دیں اور پائے تخت پر آپ خود فوج کشی کیجیے۔ اس مشورے کے ساتھ ساتھ اس نے اندلس کے جغرافیے اور حالات سے باخبر کیا اور رہنما بھی دیے۔ یہ مشورہ مفید تھا، لیکن اسی وقت موسیٰ ابن نصیر کا پیغام پہنچا کہ میں قریب پہنچنے والا ہوں، میرے بغیر آئے ہوئے آگے بڑھنے کا قصد نہ کرنا۔ لیکن حالات ایسے ہو گئے تھے کہ طارق اس حکم کی تعمیل نہ کر سکا اور فوراً قرطبہ اور غرناطہ سمیت تمام اہم صوبوں میں الگ الگ فوجیں روانہ کیں۔ دوسری طرف موسیٰ رمضان 93 ہجری میں اندلس پہنچا اور یہاں پر کاؤنٹ جولین کے آدمی اس کی رہنمائی کے لیے بھی موجود تھے۔ موسیٰ اپنے کارنامے دکھانے کے لیے نیا میدان چاہتا تھا، اس لیے رہنماؤں کے مشورے سے جن علاقوں پر طارق ابن زیاد اپنے فوجی بھیج رہا تھا ان کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف بڑھ گیا۔
قرمونا کا صوبہ استحکام اور مضبوطی کے لحاظ سے اندلس بھر میں ممتاز تھا اور اس کا فتح کرنا بہت دشوار تھا۔ کاؤنٹ جولین کے رہنماؤں نے یہ تدبیر کی کہ انہوں نے قرمونا جا کر اپنے آپ کو شکست خوردہ ہسپانوی ظاہر کیا۔ اہل قرمونا نے انہیں پناہ دے دی اور رات میں انہوں نے شہر پناہ کے پھاٹک کھول دیے۔ موسیٰ ابن نصیر منتظر ہی تھا، وہ پھاٹک کھلتے ہی میں فوج کے شہر میں داخل ہو گیا اور بغیر کشت و خون کے قرموزہ پر قبضہ ہو گیا۔ اسی دوران دمشق سے بادشاہ ولید کا خط پہنچا کہ فوراً واپس آ جاؤ اور دربار میں حاضری دو، لیکن موسیٰ مہم میں مصروف تھا، واپس کیسے جا سکتا تھا؟ اس کے بعد موسیٰ آہستہ آہستہ مختلف علاقے فتح کرتا ہوا تلبیلا پہنچا، جہاں پر طارق ابن زیاد اپنی فوج کے ساتھ موسیٰ کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھا۔ موسیٰ طارق کی حکم عدولی پر بے حد ناراض ہوا، لیکن خود ایک سپہ سالار تھا، میدان جنگ کے حالات سمجھ سکتا تھا، اسی لیے معمولی تنبیہ کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ اس وقت تک موجودہ اسپین اور پرتگال کے تمام علاقے فتح ہو چکے تھے۔ یہاں سے دونوں فرانس کی طرف بڑھے، لیکن اسی وقت دمشق سے ولید کا دوبارہ خط آیا کہ فوراً مہم ختم کر کے دمشق پہنچو۔ موسیٰ نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اندلس میں اپنا نائب بنا کر طارق ابن زیاد کو ساتھ لیا اور دونوں دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں کو اندلس سے بے شمار مال غنیمت ملا تھا۔ موسیٰ نے ولید کو اندلس کی فتوحات، مال غنیمت کی فراوانی کی اطلاع دے دی تھی۔ موسیٰ جس وقت اندلس سے نکلا تو اس کے ساتھ گاٹھ فرما رواؤں کے 24 تاج، مائد سلیمانی، سونے چاندی کے ظروف، جواہرات کے ذخیرے اور بے شمار عجائب و نوادرات تھے۔ جب موسیٰ اور طارق دمشق پہنچے تو ولید بیمار تھا۔ اس کا بھائی سلیمان ولی عہد تھا۔ اس نے ان لوگوں کو منع کیا کہ ولید سے مت ملو، لیکن یہ لوگ فتح سے سرشار بھی تھے، ساتھ میں بے پناہ مال غنیمت بھی لائے تھے۔ اصرار سے ولید سے ملے، فتوحات کے واقعات بھی بتائے اور مال غنیمت بھی حوالے کیا۔ ولید نے ان لوگوں کو کافی انعامات سے بھی نوازا۔ اس ملاقات کے ایک ہفتے کے اندر اندر ولید کا انتقال ہو گیا اور سلیمان ابن عبد الملک تخت نشین ہو گیا۔ اس وقت کے حکمران بھی ایسی ہی گندی سیاست کرتے تھے جیسے کہ آج کل کے حکمران۔ یہ تمام فاتح سپہ سالار بڑے بڑے علاقوں کو فتح کر کے اپنے ساتھ بے پناہ دولت لے کر آئے تھے، ساتھ میں اپنے جانثاروں یا اولاد کو ان علاقوں کا سربراہ بنا کر آئے تھے۔ یہ حکومت کے لیے خطرہ بھی بن سکتے تھے۔ سلیمان نے سب سے پہلے سندھ کے فاتح محمد ابن قاسم کو معزول کر کے عراق جانے کا حکم دیا، جہاں پر اسے قید میں طرح طرح کی تکلیفیں دے کر قتل کروا دیا گیا۔ دوسرے فاتحین کا بھی کم و بیش یہی انجام ہوا۔ موسیٰ ابن نصیر پر مال غنیمت کی خرد برد کا الزام لگا کر تمام انعام کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ساتھ میں لاکھوں کا جرمانہ بھی لگا دیا، جسے وہ کبھی ادا نہ کر سکا، اور قسم پرسی کی حالت میں غربت کی زندگی گزارتے ہوئے موسیٰ کا دمشق میں انتقال ہو گیا۔ اسی طرح کا سلوک طارق ابن زیاد کے ساتھ بھی کیا گیا، اور اس نے بھی غربت کے ساتھ ایک گمنام زندگی گزارتے ہوئے دمشق ہی میں انتقال کیا۔ یہ قسط دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اگلی قسط جبل طارق یعنی جبرالٹر تک کے لیے اجازت۔ خدا حافظ۔